اچھا، جو افراد حج پہ جا چکے ہیں ان کے تو ذہن میں ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں جانا نصیب فرمائے۔ جب آپ حج پہ جائیں گے نا تو وہاں کوئی لفظ سوچ رہا تھا کہ کوئی اور کچھ استعمال کر لوں، تو اب وہاں آپ کو متوع ملیں گے، تو وہ آپ کو یعنی جنت معلیٰ جو قبرستان ہے رسول خدا کے اجداد کا، کہ جہاں جناب ابو طالب ہیں، جناب یعنی خود جناب سرور کائنات کے جناب خدیجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب ہاشم ہیں، اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ نہیں، یہاں پہ آپ فاتحہ نہ پڑھیں، یہ اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا، تو ہمیں بھی پتہ ہے اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا، ہم سے نہ لڑو، پیغمبر سے لڑو، انہوں نے قبرستان کا نام رکھا جنت معلیٰ۔ تو اگر متوع کھڑا ہوگا کہتے خبردار یہاں فاتحہ وغیرہ نہ پڑھنا، زیارت نہ کرنا، آ کے کوئی دعا نہ مانگنا، اور 3 الفاظ ہی انہیں یاد ہیں، یہاں پہ اگر فاتحہ پڑھو گے، دعا مانگو گے، ذریعے پہ زیارت کرو گے تو بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ جانیں گے 3 الفاظ انہیں کون دے گیا۔ اور وہاں پہ آپ کو فوراً روکتے ہیں، تو اچھا بہت سے ہمارے مومنین جذباتی تو ہوتے ہی ہیں، بھئی یہاں کیوں دعا نہ مانگے، تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ منہ کر کے دعا نہیں مانگ سکتے، ذریعے کی زیارت نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہا کیونکہ معاذ اللہ یہ کافر تھے۔ کون ہے یہاں؟ کہ جناب ابو طالب۔ بھئی کیوں؟ کہ نہیں یہ کافر تھے، اور کتابوں میں آیا کہ کافر تھے اس لیے زیارت نہیں کر سکتے۔ بھئی عزیزان گرامی، اتنے بہت سے صحابہ جن کے باپ کافر تھے، نہیں میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ عزیزان گرامی، بھئی کتنے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے باپ جو ہیں وہ کافر تھے، لیکن کہیں پہ ضد نہیں ہے، ضد ہے تو جناب ابو طالب سے، تو وہاں پہ متوع کھڑے رہیں گے کہیں نہیں یہاں زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زیارت کرنا جائز نہیں، بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ کہ کیوں؟ کہ یہ کافر تھے، اور کہا کہ بہت سی احادیث بھی پیش کی ہیں کہ کیا بھئی پیغمبر اسلام نے ان کو کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں روز قیامت آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ پیغمبر نے کان میں کہا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے، نہیں پہنچا سکا۔ تو وہ کہتے ہیں پیغمبر نے، رسول خدا نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا، میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے کتاب کا نام لوں گا تو کتاب میں آیا، ہماری مستند ترین کتاب ہے قرآن کے بعد وہ کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا چچا جان، کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً پلٹ کے کہا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا، اجداد معصومین سب کے سب با ایمان ہیں، تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب ثابت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ بھئی کان میں بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ سنے، نہیں پہنچا پایا۔ مجھے اگر انتظامیہ سے کچھ کہنا ہو نا، میں کان میں کسی کے بات کہہ دوں تو کان میں کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ نہ سنیں۔ تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے